فطرت کے تقاضے سے ہٹ کے ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین شخصیات ہیں، ان کے ہاتھوں سے ان کے ساتھ جتنے واقعات پیش آئے جو عام فطرتی قانون و اصول سے ہٹ کے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے لیے کرامات ہیں۔ اور کرامت، معجزہ، ارہاس، استدراج اور اس طرح کے معاملات یہ سارے انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے۔ عموماً معجزہ اور کرامت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مطالبات مشرکین مکہ نے کیے۔ کبھی کہتے ہیں تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو کہتا ہے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، پتھروں کی بارش آ جائے گی جیسے پہلی قوموں پر آئی، تو لے آ، تمہارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جا، تو ایسے کر دے ایسے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مطالبہ بھی اللہ سے کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزے کو لاتے نہیں تھے، صرف اللہ رب العزت اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کے ایک فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کر دیتا تھا جو اللہ کی قدرت کا نظارہ اور کرشمہ بنتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ بنتا تھا۔ اب دیکھیں مشرکین مانتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا اے چاند تو دو ٹکڑے ہو جا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، رب کی مرضی سے، رب کے حکم سے چاند نے اپنے دو ٹکڑے کر دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ بن گیا۔ ایسے ہی جتنے معجزات ان کو آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ کے اجمعین عزت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں ایسی سامنے کر دی کہ جو ان کے لیے باعث عزت بن گئی، جو ان کی شان و شوکت اور ان کے مقام اور اللہ کے ہاں ان کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے انسان کے اپنے ایمان کو صحابہ کے ساتھ تقابل کرنے کے لیے یہ بہت صحابہ کی کرامات کافی ہے۔ صحابہ کرام دنیا کی سب سے نیک شخصیات ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، لوگوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ٹھہرا ہے، ایک لمحہ ساعتاً، ایک گھڑی ٹھہرا ہے، اور تم ساری عمر کی عبادت کر لو، تم تب بھی ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا ایک لمحہ ٹھہرنا اور تمہارا ساری زندگی کی عبادت ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک صحیح روایت میں یہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوفہ میں تھا، لوگ باتیں کرنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے اجمعین کے بارے میں، کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اور یغبر وجہہ، اس وجہ سے راستے میں چلتے ہوئے صحابہ کے چہرے پہ جو گرد پڑ جاتی ہے، گرد و غبار، اس گرد و غبار کو ایک جانب رکھ لیا جائے اور تمہاری ساری عمر کی عبادت، اگرچہ تمہیں نبی علیہ السلام کی عمر ہی مل جائے، اس کو ایک جانب رکھ لیا جائے، تقابل کیا جائے، تم صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی گرد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہاری بعض روایات میں آتا ہے 950 سال نبی علیہ السلام کی عمر کی، بعد میں 1000 سال درج کی ہے، بعد میں 1400 سال نبی علیہ السلام کی عمر ذکر کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر کسی کو مل جائے وہ اس میں عبادات کرتا رہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور صحابہ کے چہرے پہ پڑنے والی گرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی آپ نے بار بار سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے تم میں سے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یا
اس کا نصف، یعنی آپ یوں لگا لیں 1 کلو 2 کلو کسی نے صحابہ نے گندم جو خرچ کی صدقہ کیا اور تم نے احد پہاڑ کے برابر، تاریخ مدینہ میں ہے احد پہاڑ کا کل حدود اربع جو رقبہ ہے 19 کلومیٹر پر محیط ہے۔ صحابہ کرام کے مقابلے میں تم سونے کا احد پہاڑ خرچ کر دو اور وہ 1-2 کلو چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تم تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے من رعانی اور رعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے، اللہ نے ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حالت ایمان میں اگر صحابہ کو کسی نے دیکھ ہی لیا اور اسی پر اسے موت آ گئی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایسی شان اور مقام رکھنے والے صحابہ کرام دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ناراضگی کرتے ہوئے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا انسان، اللہ کے فرشتے، اللہ اور ساری کائنات اس پر لعنت بھیجتی ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقربوا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کا احترام کیا اکرام کیا کرو، وہ تم میں سب سے بہترین۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اور لوگوں میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہونے لگے تو سکون سے ٹھہر جاؤ، اس کو سنو، ان کے بارے میں بات سننا یہ بھی واجب الاحترام شخصیات کے مقام اور مرتبے کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کا تذکرہ ہو تو تمہیں خاموشی سے ٹھہر کر سننی چاہیے۔ اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اللہ نے مقام و مرتبے کو اس قدر بڑھایا۔ میں کہا اکثر کرتا ہوں اللہ نے دنیا کے اندر انہیں وہ نعمت دے دی جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں پوچھے گا بتاؤ تمہیں کچھ ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ضرورت تو نہیں، جو من میں آتا ہے سامنے آتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ ملتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک چیز ہے جو تمہیں میں دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کہہ کے بار بار دیکھ لیں گے کہ بندوں کو تو سوال آتا ہی نہیں، اللہ فرمائیں گے پھر وہ چیز میں تمہیں خود دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری رضامندی ہے، میری خوشنودی ہے۔ جاؤ، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت میں نے تمہیں دے دی، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنی رضامندی اللہ نے دنیا میں صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہا جاؤ اے پیغمبر کے ساتھیوں، تمہارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا اٹھنا اپنی قربانیاں پیش کرنا اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ اللہ نے جن کو جنت میں جا کے بڑی نعمت آخر میں دینی تھی، اللہ نے دنیا میں تمہیں وہ ساری عطا کی۔ کتنی بار کسی کی شکایت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے میرے سامنے ایسی بات نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ کیا کرو، خوبیاں بیان کیا کرو، کیونکہ ان سے تو اللہ راضی ہو چکا ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا میں ان سے کیا بات کروں، ان کے بارے میں کیوں ایسی بات کروں جو ناپسندیدگی والی بات۔ تو آج ان صحابہ اکرام کے حوالے سے چند ایک باتیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے کئی ایسے واقعات کو پذیر کر دیے، کئی ایک معاملات ایسے ان کے ساتھ پیش آئے جو غیر فطرتی تھے، جو انسان کے بس اور طاقت میں نہیں تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ مہمان آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ لے جاؤ، کھانا کھلاؤ انہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا انہیں گھر لے کے چلو کھانا کھلاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ بیٹا گھر گیا، کھانا کھلانے لگے، مہمانوں نے کہا نہیں، گھر کے مالک کو پہلے آنے دیجیے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دیجیے پھر کھائیں. ابو بکر صدیق آئے,